السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان تو ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہیں عبادات اور ایک ہیں معاملات۔ دونوں کو جمع کیا جائے تو دونوں کو مجموعے کو کہا جاتا ہے اسلام۔ ان کو ہم دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ دونوں کی مقدار میں فرق ہے۔ اسلام میں عبادات تھوڑی سی ہیں، معاملات زیادہ ہیں۔ عبادات نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی کچھ نفلی عبادات، کچھ واجبات، لیکن معاملات سے پورا اسلام بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی پرسنٹیج نکالیں تو شاید 25% بھی عبادات سے اس سے بھی کم ہو، اور 75% جو ہے وہ معاملات ہیں۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اسلام نے ہمیں عبادات سے پہلے معاملات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عبادات سے زیادہ زور معاملات پر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ہم دیکھیں تو ساری تمام اس کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں وہ معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکی دور میں اللہ سے جہاد کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ معاملات جب انسان کے ٹھیک ہونا تو عبادات اس کی خود بخود ٹھیک ہوں گی۔ معاملات صحیح نہ ہوں تو اس کی عبادات بھی صحیح نہیں ہو سکتی، ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادات سے پہلے معاملات کی طرف توجہ دلائی اور معاملات کی درستگی پر زور دیا۔
مکہ مکرمہ سے جب پہلی ہجرت کر کے صحابہ حبشہ گئے تھے، حبشہ کے بادشاہ نے جب ان صحابہ کو بلایا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو اور یہ مکہ والے تمہیں پکڑنے کیوں آئے، کیا وجہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے سامنے متکلم بن کر آئے، اور انہوں نے جو باتیں کی ان باتوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات پر کتنی توجہ دی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ ہم لا علم تھے، جاہل تھے، نادان تھے، بت پرستی پر لگے ہوئے تھے، مردار مری ہوئی اور حرام چیزیں کھاتے تھے، بے حیائی اور قطع رحمی ہمارے اندر عام تھی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال ہم نہیں رکھتے تھے، کمزور طبقات پر ظلم کرنا یہ عام تھا، کہ ایسے میں اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا اور ایک عظیم رسول ہمارے پاس بھیجے جنہوں نے آ کر ہمارے ان ساری باتوں کی اصلاح کی۔ تو گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاملات بہت زیادہ خراب تھے، عبادات تو تھی نہیں سرے سے، اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن معاملات بھی بہت خراب تھے۔ اللہ کے اس رسول نے آ کر ہمارے سارے معاملات کو ٹھیک کیا۔ معاملات جب انسان کے ٹھیک ہوں گے نا تو اس کے لیے ایمان لانا بھی آسان، اور اس ایمان کے تقاضے پورے کرنا یعنی عبادات کو بجا لانا یہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس دور میں آج زندگی گزار رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں نا، اس دور کے اندر ہم نے اسلام کو صرف محدود کر کے چند عبادات تک محدود کر دیا، رکھ دیا۔ ہم نے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس تک ہی اسلام کو محدود کر دیا، اس سے آگے ہم اسلام کو نہیں سوچتے۔ کسی کی مسلمانیت کو پرکھنا ہو تو ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، ہاں یار نماز پڑھتا ہے، بڑا پکا مسلمان ہے یہ تو، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج آ گیا تو حج بھی کر لیا اس نے، بس یہیں تک ہم سوچتے ہیں۔ زیادہ زیادہ آگے چلا گیا تو یار دین کا کام بھی کرتا ہے، تبلیغ سے بھی جڑا ہوا ہے، بس مسجد کی خدمت بھی کرتا ہے، بس یہی اسلام ہے، یہی پیمانہ ہے ہمارے پاس مسلمان کو دیکھنے کا۔ دنیا کفر جو اسلام اور اسلام کے اصولوں سے ناواقف ہے، وہ ہماری مسلمانیت کو پرکھتی ہے، اس کے پاس پیمانہ ہے معاملات کا، وہ ہمارے معاملات کو دیکھتی ہے کہ آیا ان لوگوں کے معاملات کیسے ہیں، ٹھیک ہیں تو ہاں واقعی یہ مسلمان ہیں۔ ہم اپنے لیے اپنے جو پیمانہ ہم نے بنایا، ہم نے عبادات کا بنایا ہوا ہے، عبادات کی حد تک ہم نے محدود کر دی۔ میں نے پہلے کہا کہ عبادات اسلام کے اندر بہت تھوڑی سی ہیں، مسلمان پہچانا جاتا ہے اپنے معاملات اور اخلاق سے۔ عبادات کی حد تک تو ہم مسلمان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، دنیا انسانیت، دنیا کفر ہمیں مسلمان کب کہے گی، ہمیں مسلمان کب سمجھے گی؟ جب ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، اچھے ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ پکا نمازی ہے، صف اول کا نمازی ہے، انہیں کیا معلوم کہ یہ پکا روزے دار ہے، یہ حج اور زکوٰۃ کا بڑا پابند ہے، وہ اس چیز کو تھوڑی دیکھتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی وضاقتہ کیسی ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو واقعی یہ مسلمان ہیں، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو ظاہر دنیا کفر بھی ہمیں اپنے جیسا سمجھے گی۔ اور ہم نے بھی اس میں کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے صرف رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں، عبادات کی حد تک کہتا ہوں۔ حج آ گیا تو اب حج کا مہینہ شروع ہوا، حج کی باتیں شروع ہو گئیں، حج کی درس و تدریس شروع ہو گئی، حج کے مسائل پوچھنا شروع ہو گئے، جس سے اللہ نے توفیق دی وہ حج پہ جانا بھی چلا بھی گیا۔ بس یہی ہے، حج ختم ہوا پھر وہی پرانی روش پہ آ گئے، پھر اسی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو صرف موسمی ہیں. اگر رمضان ہے تو ہم عبادات پہ لگ گئے، رمضان ختم تو عبادات پھر پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی. لیکن وہ جو معاملات ہیں وہ کس طرح ٹھیک ہوں گے، وہ کب صحیح ہوں گے؟ کیا رمضان المبارک کے آنے کے بعد یا اس کے جانے کے بعد ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے معاملات بھی ٹھیک کر لیں؟ پاکستان کے جس اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں نا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جائیں، بلکہ دنیا میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک چلے جائیں، جہاں مسلمان ہیں وہاں تک چلے جائیں، ہر جگہ ہمیں مسلمان ایسا نظر آتا ہے نا کہ جو مجبور کی مجبوری سے اپنا فائدہ اٹھانے کو سیزن کمانے کا نام دیتا ہے. یہ مسلمانیت ہوتی ہے. جہاں ایک آدمی مجبور ہوگا اس کی مجبوری سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور پھر کہیں گے یہ ہمارا سیزن تھا، اور اس کو جائز اور پکی حلال کی روزی کہیں گے، حق حلال کماتا ہوں. آپ روڈ پہ نکل جائیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی، اسے اٹھانے والے بعد میں کوئی آئے گا، اس کی مووی بنانے والے 4 کھڑے ہوں گے، مووی اس کی بن رہی ہوگی، اٹھانے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. بیماری کوئی پھیل جائے، ہم نے آزما کے بھی دیکھ لیا، کوئی بیماری اگر وبائی شکل اختیار کر جائے اور اس کی دوا مارکیٹ کے اندر سٹاک بھی موجود ہو، وہ یک دم مارکیٹ سے ہم غائب کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا مہنگا بیچتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس مسلمان نے یہ خریدنی ہے اور میں مسلمان بن کر اس کو مہنگا بیچوں گا اور شام کو جا کر صف اول میں نماز پڑھوں گا اور اپنے آپ کو پکا مسلمان کہوں گا. یہ چیزیں ہمیں کس نے بتا دی ہیں؟ جنت عبادات سے نہیں ملتی. میں آپ پر آج کہہ رہا ہوں، عبادات سے جنت نہیں ملے گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر اسی کی حد تک ہم نے سمجھا کہ جنت اس سے مل جائے گی تو یہ مشکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو بہتر سمجھتے ہیں کہ میری نماز ہوتی کس درجے کی ہے. جو شخص بیت اللہ میں جا کر ملتزم پہ کھڑا ہو کر بھی اپنے ساتھ موبائل پکڑ کر یوں مووی بنا رہا ہو، اب اس کے بارے میں کیا سوچے کہ یہ اللہ کو دکھانے آیا یا لوگوں کو دکھانے آیا؟ اور واپس آ کر وہ حاجی صاحب اپنے نام کے ساتھ پہلے لکھواتا ہے. میں اور آپ تو ہم اس کو حاجی بھی کہہ دیں گے، مجھے بھی لوگ حاجی کہہ دیں گے، نمازی بھی کہہ دیں گے، امام صاحب بھی کہہ دیں گے، لیکن میرا حال میرا رب جانتا ہے کہ میری عبادات کس درجے کی ہیں. وہ تو اللہ ہے. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے عبادات کا تو ہم 0 سے نیچے کوئی گریڈ ہے نہیں، ورنہ اس میں بھی چلے جاتے. 0 سے نیچے کوئی گریڈ نہیں ہوتا، اس میں چلے جاتے. آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں، پیٹرول بھروائیں. اب یہ کیوں مشہور ہو گیا کہ 100 روپے کا یا 200 روپے کا یا 500 روپے کا نوٹ دے کر پیٹرول نہ بھروائیں؟ کیا وہ سامنے کھڑا ہو جو ہے وہ کوئی جن کا بچہ ہے یا مسلمان کا بچہ ہے؟ وہ کیوں ڈنڈی مارتا ہے اس کے اندر؟ کہ ہم کسی روڈ پہ یہاں سے آپ مسافر سفر کریں، یہاں سے آپ بائی روڈ یہاں سے سفر کریں لاہور، پنجاب، وہ کے پی کے تک جائیں، جتنے بھی آپ روڈوں کے اوپر آپ کو یہ ہوٹل نظر آئیں گے، ان ہوٹلوں میں ہوٹل بھی ہوں گے، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بنی ہوئی ہوں گی، بالکل ویران اجڑی ہوئی مسجدیں ہوں گی، اس میں واش روم نہیں ہوں گے. دور ایک جگہ واش روم بنے ہوئے ہوں گے، آپ واش روم جائیں گے آپ سے 30 سے 40 روپے لے گا واش روم والا. یہ کیوں لے رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ یہ مسافر ہے، اس کا یہاں گھر نہیں ہے، سفر میں اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ خواتین بھی ہوں گے، یہ مجبوراً آئے گا اور میں اس سے 20 30 روپے لے کر کماؤں گا اور شام کو کہتا ہوں میں حق حلال کا کما کے آیا ہوں. وہ جو کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کھانے کو دیکھیں، ان برتنوں کو ہاتھ لگائیں گے تو شاید ہی آپ کا کھانے کو دل کرے. لیکن وہی کھانا جو شاید ہمارے ہاں ٹھیلوں پہ کہیں پر بھی 10 روپے میں بھی کوئی نہ لے، وہ آپ کو 500 600 روپے کا کھانا دے گا. وہ آپ ہے، وہ بھی مسلمان ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے، اسے پتہ ہے یہ بندہ مجبور ہے، نہ اس کا یہاں کوئی گھر ہے، نہ اس کا یہاں رشتہ دار ہے، اسے بھوک لگی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے. وہ کمپنی کی لگی ہوئی چیزیں جس کے اوپر ریٹ لکھا ہوتا ہے کمپنی کا 30 روپے 35 روپے، وہ آپ کو 100 روپے کا دے رہا ہوتا ہے. کمپنی نے اوپر اسٹمپ لگائی ہوئی ہے 150 روپے کی، وہ آپ کو 200 کی دے رہا ہے. لینا تو لو، نہیں تو نہیں جاؤ. کیوں؟
اسے پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے، اس کے ساتھ بچہ ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ چاہیے، میں یہ دودھ 200 روپے میں اس کو دوں گا، یہ لے گا۔ یہ ہے مسلمان آج کا، جو شام کو جا کر مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پلٹتے ہوئے جاتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہنستے ہوں گے، یہ فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں آج کے، کہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد جنت سب سے اوپر والی کی مانگتے ہیں، اور معاملات یہ ہیں کہ کسی کی جیب کے اندر بھی پیسہ نظر آ جائے اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں۔ آپ حج پہ چلے جائیں، اور تو چھوڑیں، حج بیت اللہ حرمین کے اندر کھڑے ہو کر، عزیزیہ کتنا دور ہے، سب نے دیکھا ہوگا کتنا دور ہے، پیدل میں کئی دفعہ گیا ہوں، میں تو اکثر پیدل ہی جاتا ہوں آرام سے۔ جہاں 3 ریال 4 ریال گاڑی لیتی ہے، وہاں جب آپ دیکھیں گے آپ ویل چیئر پہ کسی کو لے کر آ رہے ہیں، ٹیکسی والا مسلمان حرمین میں کھڑا ہوا ہوگا، اور واپس آ کر وہ اپنے بچوں کو یہ بھی کہتا ہوگا کہ میں تو الحمدللہ حج کرتا ہوں ہر سال، اس لیے کہ میں مکہ میں رہتا ہوں۔ وہ آپ سے 200 ریال مانگے گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے یہ ویل چیئر پہ ہے۔ آپ چل کے جائیں گے تو آپ سے 100 مانگے گا۔ آپ اگر ذرا تھوڑے صحت مند ہیں تو میرے بیٹھے 50 دے دینا، اسے پتہ ہے نہیں دے گا تو یہ چلا جائے گا، 50 دے دینا۔ یہ کیوں بدل جاتا ہے؟ یہ کیوں کرایہ بدل جاتا ہے؟ حج آتا ہے تو کرائے بڑھ جاتے ہیں، قربانی آتی ہے تو جانور مہنگا ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جانور کہیں ہم ہندوستان سے خرید کے لاتے ہیں، انڈیا ہمیں مہنگا بیچتا ہے، یہ ہمارے اپنی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارا آج کا اپنا مسلمان، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دن پہلے سے سبزیوں کے ریٹ اتنے اوپر چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ سبزیاں کہیں ہم امریکہ سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں؟ ہماری اپنی تو ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہی ہے؟ ہم آج کا مسلمان معاملات میں اتنا گندا ہے نا، اتنا گندا ہے کہ اللہ رب العزت لگتا ہے کہ ہم سے سخت نفرت فرما رہے ہیں۔ حالات کبھی بھی عبادات پر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر حالات عبادات پر ٹھیک ہوتے نا تو حرمین پر ریال برس رہے ہوتے، وہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہے، وہاں ریال برس رہے ہوتے، وہاں سونا زمین سے اگل رہا ہوتا ہے، ایسے نکل رہا ہوتا۔ زمین کے اندر پیٹرول کے خزانے موجود ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا اللہ نے، کہ عبادات سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، حالات ٹھیک ہوں گے معاملات سے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم نیچے والوں کے ساتھ صحیح رہو گے تو میں اوپر سے صحیح رہوں گا۔ نیچے صحیح نہیں رہو، تم اگر نیچے مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ گے نا تو یاد رکھنا کسی زندگی کے موڑ پر تمہارا بھی ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہوگا، اور تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہ کہے گا سارا پیسہ لا کے رکھو ادھر پہ، اور خالی ہاتھ تمہیں نکال دے گا وہاں سے۔ اس وقت اس مسلمان کو ترس کیوں نہیں آتا جب وہ نکلتا ہے پھر ڈاکٹروں کو گالیاں دیتا ہے؟ اس وقت ترس کیوں نہیں آتا جب اس کی دکان پر ایک غریب آیا تھا، اس نے سامان لیا، اس نے کہا 8 آنے بھی نہیں چھوڑوں گا میں، یہ بھی دو مجھے۔ 10 روپے کی چیز اب 20 روپے کی بڑھا کر بیچ رہے تھے، اور جواب کیا دے رہے تھے؟ لینا تو لو، نہیں تو جاؤ۔ اگر اگلا پوچھ لے کہ بھئی تو چیز اتنے کی ہے، لینا تو لو نہیں تو جاؤ۔ آج کا مسلمان اس درجے پہ پہنچ گیا، یہ اس کے اخلاق ہیں، یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی عبادات ہیں، یہ اس کے معاملات ہیں۔ چھوڑ دیں، بھول جائیں اس بات کو کہ ہم جمعے کے دن نہا کر آتے اور صف اول میں بیٹھ کر امام کے ساری جو ہے نا ادھر ادھر کی اول فول سنتے رہتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ جنت کے دروازے کھلیں گے معاملات کے ٹھیک ہونے پر۔ مارکیٹ سے آپ چیز لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ایک چیز 10 روپے کی آپ 12 کی بیچیں، مارکیٹ میں بک رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس سے اگلے مجبوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں؟ آپ کو پتہ چل کہ اس ایریا میں یہ چیز صرف میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس نے لینی مجھ سے، میں نے یکدم وہ ڈبل ٹرپل قیمت میں دے رہا ہوں اس کو، لینا تو اسے پتہ ہے مجبور ہے، لے گا۔ مسلمان نام رہ گیا مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا، اور نام کیا دیتے ہیں؟ الحمدللہ جس سیزن میں بڑا اچھا کما لیا، الحمدللہ۔ حرام کھانے کے لیے ایک آدمی بینک میں ملازم ہونا، ہم کہتے ہیں یار یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، نہیں کرنا ہے۔ وہ ہم سے اچھا ہے، لاکھ درجے اچھا ہے، وہ بینک میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں سوچ تو ہے یار مجھے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور ریڑھی ٹھیلے دکان پہ کھڑا ہونے والا، پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرنے والا، اپنے ہاتھ سے دن میں 10 کو لوٹتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اسے فکر بھی نہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں۔ جب گناہ کو گناہ سمجھنے لگ جائے آدمی، گناہ چھوٹ جائے گا۔ گناہ کو جب گناہ نہیں سمجھا، گناہ کبھی نہیں چھوٹتا، یہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اس وقت اس دور سے گزر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت کے سامنے ہم جب جائیں گے نا، حساب ہوگا عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، لیکن فرق بڑا ہے اس میں، بڑا فرق ہے اس میں۔ اللہ عبادات کا حساب خود لیں گے، عبادات کا حساب اللہ خود لیں گے۔ نماز کتنی پڑھی تھی، کتنی کم تھی، روزہ کتنا کم تھا، زکوٰۃ کتنی کم تھی۔ ہمارے اپنے رب کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ رب جو اس دور کے میں تو کہتا ہوں آج کے منافق مسلمانوں کو جو رج بڑھ کے کھلا رہا ہے نا، وہ رب اس وقت بھی شاید معاف کر دے، لیکن جہاں بات آئے گی معاملات کی تو رب بھی کہیں گے میں پیچھے ہوں، اس سے اپنا حساب خود کرو، اب تم نے اس کا مال کھایا تھا، اس سے حساب خود کرو۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کہ جہاں آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدیں اور اسے بولیں یار 1 روپے میرے پاس نہیں ہے، اول تو وہ چھوڑے گا نہیں، اور اگر معاف بھی کرے گا نا تو 10 باتیں سنانے کے بعد معاف کرے گا، 10 سنانے کے بعد۔ پیسے دیتے نہیں ہو، کہتے ہیں نہیں، سامنے نہیں بولے گا، بعد میں ضرور بولے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور معاملات میں جب بات آئے گی نا قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ کہیں گے تم نے اس سے ناجائز طریقے سے کمایا تھا نا، اس سے حساب خود کرو، اس کا کھایا تھا اس سے حساب خود کرو، اس کو مارا تھا اس سے حساب خود کرو، اسے گالی دی تھی اس کا حساب خود کرو۔ اللہ پیچھے ہو جائیں گے، حساب دلوائیں گے انسان سے۔ انسان بڑا کنجوس ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں نا، اور وہاں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کر رہا ہوتا ہے، بے شک اوپر قرآن کی تصویر لگی ہوئی ہو، لیکن فیصلہ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری ٹانگیں کتنی کانپتی ہیں۔ 100% ایک آدمی حق پر بھی ہو، وہ بھی ڈرتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا، لیکن اللہ کے ساتھ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ عبادات تک ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی، آپ نے صحابہ سے سوال پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس ہم عرف عام میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو امیر ترین آدمی تھا اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اس کا سارا مال چلا گیا، وہ مقروض ہو گیا، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے تمہاری نظر میں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کا مال ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس کون ہے میں تمہیں بتاؤں۔ ایک آدمی دنیا میں نیکیاں خوب کر کے گیا ہے، اس کی زندگی کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج خوب ہیں اس کے پاس، نوافل، فرائض، واجبات سب کچھ ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، اور جب حساب اور کتاب کا معاملہ آیا، ادھر سے حقوق العباد شروع ہو گئے۔ ایک آئے گا اللہ رب العزت اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کا بدلہ اس کی نیکیوں میں سے اٹھا لو، اس کی نیکیوں میں سے اٹھا لو، وہ اٹھائے گا۔ دوسرا آئے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ فرمائیں گے اس میں سے اٹھاؤ۔ کوئی آئے گا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو آج پتہ چلا میرا مال اس نے کھایا ہے، اٹھا لو اس کو۔ تجارت جو ہوتی ہے نا، تجارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے خوشخبری نہیں سنائی۔ عالم کو نہیں کہا کہ تم قیامت کے دن اس کے نبیوں کے ساتھ ہوگے، مفتی کو نہیں کہا کہ تم نبیوں کے ساتھ ہوگے، کسی بڑے متقی کو نہیں کہا کہ تم قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگے؟ نبیوں کے ساتھ۔ تاجر کو کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، چھوٹا درجہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ہی حساس ہے۔ ہم جب تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں دکان پہ نا، تو شام کو حساب کے ساتھ ساتھ احتساب بھی کریں تھوڑا سا۔ روز شام کو حساب ہوتا ہے، آج کتنی سیل ہوئی، کتنی اس میں سے بچت ہوئی، آخر میں 1-2 لائنیں احتساب کی بھی ہونی چاہیے کہ آج میرے پاس کسی کا ناجائز کتنا آ گیا، غلط کتنا آ گیا۔ ہر آدمی سے پوچھیں بھئی تم نے فلاں آدمی کو چیز بیچی تھی، یہ کیسے بیچی تم نے، یہ اتنے کی تم نے اتنے کیوں بیچی؟ عموماً ہوتا یہی ہے، یہ دکانوں پہ تاجروں پہ کام کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں نا، مالک ایک چیز اگر 10 کی ہے نا تو مالک زیادہ سے 12 روپے کی، وہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ 20 کی بتا کے بیچ دیتے ہیں۔ اپنے نمبر بڑھانے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، انسان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرتا ہے، کارکردگی دکھانی ہوتی ہے، 20 روپے کی بیچا، لیکن یہ پوچھ مالک سے ہوگی، اس لڑکے سے نہیں ہوگی، اس لڑکے سے نہیں ہوگی۔ مالک رات کو حساب تو کرتا تھا، اپنا احتساب کیوں نہیں کرتا تھا کہ 100 روپے کا بلب تم نے 150 کا کیوں بیچا ہے؟
جاؤ جس کو بیچا یہ 50 روپے اس کو پہنچا کے آؤ. ہے کوئی ایسا آدمی کرنے والا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. کہیں سفر پہ جاتے ہوئے اپنے ملازم ہی سے کہہ کر گئے تھے کپڑے کے یہ تھان جو پڑے ہوئے نا، ان کپڑوں کے تھانوں کے اندر نقص ہے، ان کو اس ریٹ پہ نہیں بیچنا، یا تو بیچنا نہیں، اگر بیچنی ہو تو کم ریٹ پہ بیچنا. چلے گئے، واپس آئے، ان میں سے ایک تھان بکا ہوا تھا. پوچھا کتنے کا بیچا؟ ہم نے پتہ نہیں، ہم نے تو اتنے کے بیچا جتنے اس کی قیمت تھی. کہا میں بتا کے نہیں گیا تھا، ہم تو بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. امام صاحب اس آدمی کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈ کے اس آدمی کے پیچھے، کہاں کا تھا، کدھر کا تھا، پیسہ مجھے اس کو واپس کرنا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے پھر بعد میں اس کے گھر تک پہنچائیں. شام کو احتساب ضرور کریں، ورنہ قیامت کے دن بہت برا حال ہوگا. آئے گا اللہ کے سامنے، اللہ اس نے میرا بھی مال کھایا تھا، اس نے مجھے بھی مہنگی چیزیں بیچی تھی، اللہ میں اس کے پمپ سے پیٹرول بھرواتا تھا، یہ 2 نمبریاں کرتا تھا، 100 روپے کی ہوا بھر کے دیتا تھا پیٹرول کی. پمپ کسی اور کا تھا اور گناہ یہ اپنے ذمہ لے رہا تھا. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا تھا. یہ پمپ پہ کھڑا ہوا، یہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا، یہ جو کھانا بنانے والا تھا، یہ پلیٹوں میں کھانا ڈال کے دینے والا تھا، یہ مالک کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا تھا. اللہ رب العزت اس نے مجھے خراب کھانا دیا تھا، مہنگا کھانا دیا تھا، اللہ میں اس سے مجھے میرا حساب دلوائیں. اللہ کہیں گے اٹھا لو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں، اٹھاتے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا وہ پہاڑوں برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی مقروض باقی ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، اللہ اس نے مجھے ڈانٹا تھا، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی. فرشتے سب بتا دیں گے میں موجود نہیں تھا، اس نے میری غیبت کی تھی. اللہ فرمائیں گے اب اس کے پاس تو نیکیاں نہیں رہیں، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب ایسا کرو جتنے لوگ باقی ہیں ان کے سارے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو. وہ سارے گناہ اس پر ڈال دیجیں گے. اب کہیں گے بتاؤ اب کیا کرنا ہے، اب فیصلہ کرو، اب فیصلہ کرو. دنیا میں اگر کوئی ایسی نوبت ہمارے ساتھ آ جائے نا، ہمارے پاس خوب پیسہ ہو، حکومت کا چھاپا پڑے، جتنا پیسہ تھا سارا اٹھا کر لے جائیں، اوپر سے عدالت میں پیش کرے، عدالت فیصلہ سنا دے کہ ملک پر جتنا قرضہ ہے وہ اس نے لوٹا تھا، اس سے دلوایا جائے، ملک کا سارا قرضہ تم نے ادا کرنا ہے. پھر پتہ چلتا ہے انسان کو. یہی کیفیت ہوگی قیامت کے دن، بالکل یہی کیفیت ہوگی. یہ کس کے ہاتھوں؟ یہ ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے ہوگا. یہ عبادات ہماری اپنی جگہ، میں یہ نہیں کہوں گا کبھی بھی کہ عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عبادات لازمی ہے، کرنی ہے. یہ تو کرنی تو اللہ کا حق ہے ہم پر. ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ زمین پر، اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ اس کا بدلہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہماری مینٹیننس ہے، ہم نے کرنی ہے. لیکن وہ جو معاملات ہیں نا، حقوق العباد جسے کہتے ہیں، وہ صحیح ہونے چاہیے، وہ صحیح ہونے چاہیے. ان کا حساب بڑا سخت ہوگا. عبادات کا حساب اللہ خود لیں گے. اللہ جب خود حساب لیتے ہیں معاف بھی کر دیتے ہیں. بڑے اور چھوٹے کا بڑا فرق ہوتا ہے. چھوٹا بچہ اگر غلطی کرے، بڑا کہتا ہے چل یار معاف کر. اللہ بھی کہیں گے چلو معاف کر دیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے. لیکن جب ہمارا حساب بندے کے ساتھ آئے گا نا، تو وہ بندہ جو دنیا میں 1 روپے نہیں چھوڑتا، وہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں نہیں چھوڑے گا، وہ سب اٹھا کے لے جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے عبادات سے ڈر کر معاملات پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے معاملات بہت خراب ہیں، تھوڑے نہیں، بہت خراب ہیں. جس کا جتنا ہاتھ پہنچتا ہے ہم ہر جگہ تک کرتے ہیں. جہاں ہمارے پہنچ نہیں ہوتی وہاں سے ہماری تنقید شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک میں بھی کرتا ہوں، جہاں میری پہنچ نہیں ہے وہاں سے آگے میری تنقید ہے. یہ فلاں ایسا کرتا ہے، یہ فلاں ایسا کرتا ہے. وہ اگر حرام کھاتا ہے، غلط کرتا ہے، برا کرتا ہے، تو وہ بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی پہنچ وہاں تک ہے. میری پہنچ یہاں تک ہے، یہاں تک تو میں بھی کر رہا ہوں. صرف حکومتوں کو یا حکمرانوں پہ تنقید کرنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. ہمارے حکمرانوں نے ہمیں نہیں کہا تم بد اخلاق بن جاؤ. ہمارے حکمران ہمیں نہیں کہتے تم دکان میں بیٹھ کر اپنے کسٹمر کے ساتھ اس طرح کرو، ان کے ساتھ 2 نمبری کرو. اچھی کوالٹی کی پیسے لے کر 2 نمبر کوالٹی کی چیز ان کو دو. ہمیں نہیں کہتے. وہ ہمیں یہ نہیں کہتے تم ملاوٹ دودھ میں پانی ملا ڈال کر لوگوں کو بیچو، وہ نہیں کہتے ہمیں. تو اس کا حساب بھی وہ نہیں دیں گے. وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ ملاوٹ کر کے چیزیں بیچا کرو، ذخیرہ اندوزی کرو، گلی سڑی سبزیاں بیچو، سبزیوں کو جمع کرو مہنگا کر کے بیچو. انہوں نے ہمیں نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا. وہ اس سے بری ذمہ، یہ ہم خود کر رہے ہیں. ہمیں یہ کس نے سکھا دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کرپشن ہمارے اندر بھی ہے، یہ ہمارے اندر بھی یہ جراثیم موجود ہیں.
ہم ان سے زیادہ ہیں لیکن ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے اپنے معاملات پہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں سے نہیں کہہ رہے، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، میں اور آپ، میں بھی سب مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ مخاطب، ہم سب مخاطب، ہمیں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان بن جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو ڈانٹے، یار انسان بن جاؤ، وہ کہتے ہیں میں انسان تو پہلے سے ہوں۔ انسان تو شکل سے لگتا ہے، حرکتیں تیری جانوروں والی ہیں، تبھی تجھے کہہ رہا ہوں انسان بن جاؤ۔ اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو مسلمان بن جاؤ۔ ہم تو مسلمان ہیں، کہتے ہیں شکل سے مسلمان ہو، تمہارے کام سارے مسلمانوں والے نہیں ہیں، مسلمان بن جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بنو۔ یہ نہیں کہ عبادات کی حد تک مسلمان، باقی اپنی مرضی، ہم جانے ہمارا کام جانے، یہ نہیں ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا نخرے شروع کیے ہوئے ہیں؟ آدھا قرآن مانتے ہو، آدھا نہیں مانتے۔ نماز کا حکم ہے تو مان لیا، روزے کا حکم ہے مان لیا، زکوٰۃ ہے مان لیا، حج ہے مان لیا۔ اب کاروبار کا معاملہ ہے کہ سود کا، ناجائز بیچنے کا، بد اخلاقی کا، تو کہتے ہیں یار یہ تو مشکل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھا مانتے ہو آدھا نہیں مانتے، ایسا نہیں چلے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان بننا ہے تو سیدھے بن جاؤ، نہیں بننا تو پھر اپنے حساب کتاب کا بندوبست کر کے آنا۔ آخرت میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، میرے گناہ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، کسی اور کے گناہ میں نہیں لوں گا اپنے ذمہ۔ ہاں اگر حساب کا معاملہ آ گیا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو میری ساری نیکیاں وہ لے جائے گا، اپنے سارے گناہ مجھے دے دے گا، میرے اوپر زبردستی ڈال دے گا۔ اس کے لیے اگر ہم تیار ہیں تو اپنی مرضی کریں پھر، اور اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو ہمیں عبادات سے بڑھ کر اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔